آج انشاءاللہ آیت 22 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با اور لا تنکحو، کیا ینکحو وہ نکاح کرتا ہے، تنکحو تو نکاح کرتا ہے، تنکحون تم سب نکاح کرتے ہو، لا تنکحو تم سب نکاح مت کرو، اور نہ نکاح کرو ماں جس کو یا جس سے نکاح آباؤکم نکاح کیا تمہارے باپوں نے، یعنی تمہارے باپ دادا نے، من النسائی عورتوں میں سے، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح مت کرو، یعنی اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح مت کرو۔ یہ عربوں میں جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ یہ رواج تھا کہ جو شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی کو وہ وراثت کا مال سمجھ لیتے تھے، کسی سے نکاح کر دیتے تھے، خود بھی نکاح کر لیتے تھے۔ یہ کامن نہیں تھا، اور یہ اگلے الفاظ سے واضح بھی ہو جائے گا، الا سوائے اس کے، مگر جو، ماں جو، الا ماں سوائے اس کے جو قد سلف، قد جو ہے یہ ماضی کو پرفیکٹ کر دیتا ہے، ہو چکا، تو قد سلف جو گزر چکا، سلف کہتے ہیں گزری ہوئی چیز کو جو پہلے نکل جائے آگے، تو اسلاف جس سے اردو میں استعمال ہوتا ہے ہمارے پرانے بزرگ۔ تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، اگر کوئی ہو گیا ایسا اور اب اس سے کو اولاد بھی ہو گئی ہے، اب وہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، لیکن آگے کے لیے یہ سختی سے منع کر دیا گیا۔ انہو کانا بے شک یہ ہے، فاحشہ مقتا اور ساء سبیلا، فاحشہ کہتے ہیں کسی کھلی ہوئی بے حیائی کو، یعنی یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وہ مقتا، مقت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو دیکھتے ہی انسان کی طبیعت میں گھن پیدا ہوئے، اور عربوں کے ہاں بھی ایسی شادی کو مقتی کہا جاتا تھا کہ بڑی ہی مکروہ قسم کی چیز ہے۔ سا برا، سیاح برائی، سا سبیلا برا راستہ، یہ بہت ہی برا راستہ ہے، یعنی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ برے ہیں۔ تو انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، انتہائی نفرت کی بات ہے، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ تو مختلف سوسائٹیز کے اندر مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، اور سوتیلی ماؤں سے شادی کرنا آج بھی کچھ سوسائٹیز ہیں جن میں شاید برا نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہ تہذیب جو صحیح معنوں میں تہذیب ہے وہ دین ہی انسان کو دیتا ہے، اور جو اس وقت دنیا میں ان معاملات میں کچھ تہذیب باقی ہے وہ یا اسلام کی بدولت ہے یا باقی ادیان کی بدولت ہے۔ عیسائیت میں بھی یہ چیز منع ہے، یہودیت میں بھی ڈیفینیٹلی منع ہے۔ جو لوگ دین سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کے اندر اخلاقیات کسی قسم کی باقی نہیں رہتی۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ، مگر یہ جو کچھ ہو چکا، بے شک یہ کھلی بے حیائی اور نفرت کی بات اور انتہائی برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئیں تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور اخت کہتے ہیں بہن کو، جو یہاں پہ آ رہا ہے، تو اختن کی جمع ہے اخواتن، تو اخواتکم تمہاری بہنیں، یعنی یہ اب جو محرم رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
اس مختصر سی آیت کے اندر تمام محرم رشتے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے. اور یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر پورا قانون بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو الفاظ کے اندر فلو ہے اور جو ردھم ہے، خوبصورتی ہے، ان کی لٹریچر کی ویلیو ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے. وَأَمَّاتُكُمْ، ام چچا کو کہتے ہیں اماں، پھپھی کو کہتے ہیں. باپ کے بھائی کو ام کہیں گے، باپ کی بہن کو پھپھی کہیں گے، اماں. اور تمہاری پھپھیاں. وَخَالَاتُكُمْ، یہ ہو گئی ماں کی بہن اور تمہاری خالہ. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور تمہاری بھانجیاں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں جو، الذی وہ جو مرد، التی وہ جو عورت، التی کی جمع ہے اللاتی، اور تمہاری وہ مائیں ارضعنکم، جنہوں نے تمہاری رضاعت کی ہے، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. تو جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ بھی حرمت کے رشتے سے ماں بن جاتی ہے. اس کو وراثت میں مثلا حصہ نہیں ملتا، لیکن وہ محرم رشتہ دار ہو جاتی ہے جو ماں دودھ پلاتی ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو رضاعت میں تھے یعنی رضائی بہن. تو دودھ شریک بہنیں بھی انسان کی محرم رشتہ دار ہو جاتی ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب اس کا رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں ہاں یہ بہت کامن تھا کہ چھوٹے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، جہاں پر ذرا صحت بھی بہتر ہو جاتی تھی، اور جو جینول لینگویج ہے وہ بھی وہاں سے سیکھتے تھے. ہمیشہ دیہات کے اندر جو زبان ہوتی ہے وہ زیادہ ایک طرح سے کہہ لیں فصیح ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں پنجابی ہے تو دیہاتوں میں جو پنجابی بولی جائے گی وہ زیادہ پراپر، اور اس میں ووکیبلری زیادہ بہتر ہوگی. شہروں میں جو پنجابی بولی جاتی ہے وہ پھر اتنی فصیح نہیں رہ جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ لے گئی تھی اور ان کی رضائی ماں تھیں. تو جو دودھ پینے سے 1 سال 1.5 سال یا 2 سال تک جو اثرات انسان کے اندر مرتب ہوتے ہیں، اس سے بھی ایک طرح سے خون کے رشتے کے جیسے ایک فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو ان رشتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، بیویوں کی مائیں بھی محرم ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربائب، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. تو ربائب جو ہے یہ ربیبہ کی جمع ہے. تو ربیبہ کا مطلب ہوتا ہے جو زیر تربیت ہو. اور یہ لفظ جو ہے یہ ایک رشتے کی نزاکت کو واضح کرنے کے بیان کیا گیا. یہ بنیادی ویسے شرط نہیں ہے، لیکن ربیبہ کا مطلب ہے زیر تربیت بیٹی، ربائب اس کی جمع ہو گیا. اور تمہاری وہ بیٹیاں اللاتی جو فی حجورکم، جنہوں نے تربیت پائی ہو تمہاری گودوں میں. تو تمہاری گود میں پلنے والی تمہاری بیٹیاں یہ بھی تمہاری محرم ہیں. اور یہ سب فقہا کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ
یہاں پر رشتے کی نزاکت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. بیسیکلی جو بیٹیاں ہیں وہ سوتیلی اگر ہوں گی تو وہ بھی محرم ہے. سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. صرف اس میں ایک فرق ہے، جو ساس ہے، جو بیوی کی ماں ہے، اس سے تو کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ادھر آپ کا بیوی سے نکاح ہوا، ادھر بیوی کی ماں جو ہے اب وہ آپ کے لیے محرم ہو گئی. لیکن جو بیوی کی بیٹی ہے اس کے لیے کیا شرط ہے؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. دخلہ کا مطلب ہوتا ہے اندر جانا، داخل ہونا، یعنی گھر کے اندر مثال کے طور پہ جانا. تو دخلہ بے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ جانا، کسی کو اندر لے کر جانا. تو مثال کے طور پہ گھر میں اگر لے گئے، دخلتم بہن، اگر تم انہیں اندر لے گئے، یعنی اگر رخصتی ہو گئی، اگر تم انہیں اپنے گھر لے گئے، اب ان کی بیٹی سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے لیے محرم ہے. جب تک رخصتی نہیں ہوئی وہ اپنے گھر میں ہے، صرف نکاح ہوا ہے، اور پھر اگر کسی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس خاتون کی جو آپ کی متعلقہ ہوگی اس کی ماں تو محرم پھر بھی رہے گی، لیکن بیٹی محرم نہیں ہوگی. بیٹی تب محرم ہوگی اگر رخصتی ہو گئی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تمہارے ان کے ساتھ رخصتی نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں تم پر، تو کچھ گناہ نہیں تم پر. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، یہ حلائل بھی جیسے ربائب ہے، اسی طرح یہ حلائل حلیلہ کی جمع ہے. حلیلہ کا مطلب ہوتا ہے حلال، یعنی حلائل ابنائکم، وہ جو تمہارے بیٹوں پر حلال ہوگی، یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں. تو جو تمہاری بہویں ہیں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ صرف فرق ہے الذین من اصلابکم، جو تمہاری صلب سے ہوں. صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، پیٹ کو، یعنی تمہاری پیٹ، یعنی جو تمہاری سگی اولاد ہو اس کی جو بیوی ہے وہ تمہارے لیے محرم ہے. جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کو بھی شادی کرنا ان سے بعد میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور اس رواج کو ایکچولی جو توڑا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی چھوڑی ہوئی متعلقہ سے شادی فرمائی، تو اس سے پھر یہ ٹوٹا. تو یہاں اس لیے اس کو وعدے کیا گیا کہ وہ بیویاں جو تمہارے ان بیٹوں کی ہوں جو تمہاری سگی اولاد ہیں، جو تمہاری صلب میں سے ہیں، تو ان کو بھی تمہارے لیے محرم کر دیا. تو یہ سب رشتے اللہ تعالیٰ نے خاندان کا جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر میاں بیوی کا رشتہ اور ان کے ساتھ پھر جو جڑے ہوئے رشتے ہیں ان کے اندر ایک تقدس جو پایا جاتا ہے وہ اسلام کے اندر بڑا کلیئر ہے. اور اس کو پھر دیکھنے والی چیز ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت میں، یعنی 2-3 لائنوں کی آیت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کتنے زبردست طریقے سے سب کو بیان فرما دیا ہے اور کتنا فلو ہے پورے جملے کے اندر. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری ساسیں، تمہاری زیر تربیت بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلیں، ان عورتوں سے جن سے رخصتی ہو گئی تمہاری، پر اگر تمہاری ان سے رخصتی نہیں ہوئی تو کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں. واہ، اور یہ اب جو بتایا جا رہا ہے اس سے پہلے جتنے بتائے گئے تھے وہ تو تھے پرماننٹ حرام رشتے. یہ جو ایک رشتہ بتایا جا رہا ہے اور ایک اگلی آیت میں آئے گا وہ ہیں ٹیمپرری حرام رشتے. واہ، اور ان یہ کہ تجمعو تم جمع کرو، بین الاختین، اختن بہن، اختینی دو بہنیں، اختانی اس کی رفع ہوگی، اختینی اس کی
نصب اور جر ہوگی، تو بینہ کی وجہ سے یہ جر میں چلی گئی، کیونکہ بینہ حرف جر ہے۔ بین الاختینی، دو بہنوں کے درمیان، یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان، مطلب ایک ہی وقت میں دو بہنیں جمع کر لو، ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کر لو، وہ بیویاں جو آپس میں بہنیں ہوں، یہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ اور اس کی تو پھر جو ایکسپلینیشن ہے، جو اپلیکیشن کہہ رہے ہیں، جو اسی آیت سے نکلتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح فرما دی کہ ایک وقت میں کسی لڑکی سے اور اس کی پھپھی سے بھی شادی اکٹھی نہیں کی جا سکتی، ایک وقت میں کسی لڑکی اور اس کی خالہ سے بھی اکٹھی شادی نہیں کی جا سکتی، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا، یعنی اب پہلے جو ہو گیا ہے اس میں بھی اس کو جو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی نے ایسے دو بہنیں اکٹھی کی ہوئی تو ان میں سے ایک کو ڈیورس دینی پڑے گی، لیکن اب اگر ان سے کوئی اولاد ہو گئی ہے تو ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو وراثت میں حق نہیں ملے گا یا وہ اولاد کنسیڈر نہیں ہوگی، آگے کے لیے یہ سختی سے منع ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے ایک بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بعد اس کی بہن سے شادی کی جائے تو وہ ممکن ہے، یہ طلاق ہوگی تو اس کے بعد اس کی بہن سے شادی کی جائے تو وہ ممکن ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اب معاف فرما دیا ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کے درمیان مگر وہ جو گزر چکا، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے۔ آگے جب پانچواں سپارہ شروع ہو رہا ہے، پہلا لفظ یہ ہے والمحصنات، اس محصنات کے لفظ کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، روٹ ہے اس کا شے سواد اور نون، جس کو عربی میں کہتے ہیں ہا ساد اور نون، تو یہ ہا ساد اور نون جو یوز ہوتا ہے لفظ، یہ بنیادی طور پہ حسن کا ورڈ ہے جو فورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضبوط کلے کے لیے۔ حسن انتہائی مضبوط کلے کو کہا جائے، کلا ویسے ہی فورٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی چیز کو اسٹرینتھن کرنا، مضبوط کرنا، تو یہ ہے حسن کا مطلب۔ اس مطلب کو ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اس ورڈ کو سمجھیں کہ حسنا، یہ حسن کا مطلب ہوتا ہے محفوظ ہو جانا، کلا بند ہو جانا۔ محفوظ کرنے کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ جو ورڈ ہے یہ اس میں خاص اسٹرینتھ ہے۔ اس سے باب فعال بنے گا احسن یحسن، احسن اس نے محفوظ کیا، یحسن وہ محفوظ کرتا ہے۔ باب افعال سے جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مثلا مسلمن، اسی طرح یہاں پر جو فاعل ہے وہ ہے محسن، تو یہ سواد والا محسن ہے، ایک تو ہم نارمل محسن استعمال کرتے ہیں نا سین والا، تو یہ سواد والا محسن ہے، تو محسن کا مطلب ہے محفوظ کرنے والا، یہ ہے فاعل، حفاظت میں لینے والا۔ اور اس کا جو اسم المفعول ہے وہ ہے محسن، جس کا مطلب ہو گیا حفاظت میں آنے والا، جس کی حفاظت کی جائے۔ پھر محسن سے جو مؤنث بنے گی وہ بنے گی محسنہ، جس کی پلورل ہے محسنات، والمحسنات، تو یہ جو مؤنث ہے محسنہ، اس کا مطلب ہے وہ خاتون جو پروٹیکشن میں آ گئی۔ اب یہ پروٹیکشن کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پروٹیکشن ہے وہ ہے شادی، یعنی جب انسان کسی خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کا عزم کرتا ہے، یہ اس کے اندر لفظ کے اندر شامل ہے، اور وہ خاتون پھر پروٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
آزاد خاتون کے لیے بھی. اب یہ ہمارے آج کے معاشرے میں تو اس کی اس طرح ریلیونس نہیں ہے، لیکن آزاد جو عورتیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پروٹیکٹڈ ہیں، خاندان کی حفاظت ہے انہیں، کمپیئر ٹو وہ عورتیں جو کسی جنگ میں قیدی ہو کے آ گئیں اور اب غلاموں کے طور پر تقسیم ہو گئی. اور وہ جو اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کرتی ہیں، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ان کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ محسنہ بھی استعمال ہوتا ہے اور محسنہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، فاعل اور مفعول دونوں سینس میں. تو یہ ہے اس ورڈ کا مطلب، اور یہ پھر آگے اب کافی یوز ہوگا، اور اس سے ساری انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ آدمی کا فرض ہے اس نے عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی پروٹیکشن میں لینا ہے، اور اس نے پھر جب اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے جو ضروریات ہیں ان کو بھی اس نے مینج کرنا ہے، اور اس کے اوپر اس نے پیسے خرچ کرنے ہیں. والمحصنات من النساء، وا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے سے چلا رہا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، اور حرام کر دی گئیں شادی شدہ خواتین، وہ جو نکاح کی پروٹیکشن میں ہیں، من النساء خواتین، الا سوائے ان کے ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، یعنی وہ جو تمہاری کنیز بن کے آ گئی. تو اگر کوئی جنگ کے اندر، اب یہ ہمارے لیے تو ریلیونٹ نہیں ہے، بٹ اس زمانے کے حساب سے جب تک غلامی موجود رہی اور اسلام نے اس کو ایک یک جنبش قلم ختم نہیں کیا، گریجولی اس کو ختم کیا تاکہ سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس نہ کر جائے. اور یہ چیز سمجھنی چاہیے. ایک شاید ہم نے ایک زمانے میں بچپن میں ایک مووی دیکھی تھی، اس میں ایک آدمی ہے جو جیل میں رہتا ہے، کو پتہ نہیں 40-50 سال، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا جی اب تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے اور اب تم آزاد ہو باہر جانے کے لیے. اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ باہر جا کے کیا کرے گا، بیکاز اس نے ساری زندگی جیل کے اندر قید میں گزاری ہوتی ہے اور وہ لائبریری میں کتابیں پڑھتا رہتا ہے، بٹ اب وہ باہر جا کر باہر کی زندگی کو فیس نہیں کر سکتا، اس میں صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جس وقت جنگوں میں یہ رواج تھا کہ جو لوگ قیدی بنائے جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اگر معاشرے میں بے شمار غلام موجود ہیں جنہوں نے غلامی ہی کی زندگی گزاری ہے، ان کو ایک دم آزاد کر دیا جاتا تو ایک معاشرے میں الٹا فساد پیدا ہو جاتا. وہ غلام جو اپنے مالکوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے تھے، ان کی اپنی تو کوئی سورس آف انکم ہوتی ہی نہیں تھی، ان کا کھانا پینا تو ان کے مالکوں کے ذمہ ہوتا تھا اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے. اب ایک دم اگر ہزاروں کی تعداد میں یہ آزاد کر دیا تھا تو اس کے سیویئر کانسیکوینس ہوتا ہے. پلس یہ کہ آپ کی جنگ ہوئی ہے اور اگر آپ کے لوگ قیدی بن گئے تو دشمن نے تو ان کو غلام بنا لینا ہے. آپ ان کو غلام نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر اگر آپ ان کو قید میں رکھیں گے، وہ ایک علیحدہ کمپلیکیشن ہے. کسی کو آپ قید میں رکھ دیں، جیل میں ڈال دیں اور وہ جیلوں کا انتظام کرتے ہیں، اور جو جیل میں رہ رہا ہے، اب یہ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کسی کے گھر میں غلام ہے، وہ محنت مزدوری ٹھیک ہے کر رہا ہے، اور ساتھ اس کو کھانا پینا بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ معاشرے میں گھومتا پھرتا ہے اور اس کو اپرچونٹیز ہیں، وہ نکاح بھی کر سکتا ہے ایونچولی، اور اس کو سہولیات ہیں کہ وہ ہم نے ڈسکس پہلے بھی کیا تھا کہ وہ لکھت پڑھت کر کے اپنے آپ کو آزاد بھی کروا سکتا ہے، کمپیئر ٹو کہ جنگی قیدی جتنے ہیں ان ساروں کو جیل میں ڈال دیں. تو اب ان کو مینج کرنا، یہ جو پریزنر اور وار والا کانسیپٹ ہے، تو کیا پریزنر آف وار کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بہتر ہے یا جو غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو باہر غیر اسلام میں ویسے غلامی ہے نہیں، یعنی وہ معاشرے میں موجود تھی اور اسلام نے اس کو گریجولی ختم کیا. اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان معاشروں میں تو تقریباً امیڈیٹلی ختم ہو گئی غلامی، اور پھر وہ جو بادشاہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے وہ بادشاہ تو خیر اور بڑے غلط کام کرتے تھے، اور ایونچولی دنیا میں تو خیر پچھلی صدی میں جا کے غلامی ختم ہوئی. تو وہ جب اگر جنگ میں کوئی عورت ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے، جب وہ قیدی بن کے آگے تو اس کا نکاح خود بخود کالعدم ہو جاتا ہے. تو یہ رول اسٹیبلش تھا، اس وجہ سے وہ حرام نہیں تھی. کتاب اللہ علیکم، اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر ذمہ داری ہونا، تو تمہارے ذمے ہیں
اللہ کی کتاب یعنی اللہ کا قانون، یہ اللہ کا قانون ہے جو تمہارے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے تمہارے اوپر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، ان کے سوا جو بھی ہیں، ان خواتین کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرما دی، پلس یہ کہ شادی شدہ عورتیں جو اگلا ایک ورڈ اس آیت میں ہے، یہ سب کی سب حرام ہے، ان کے علاوہ سب حلال ہے۔ مثلا عیسائیوں میں کزن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی تھی اس کے طلاق یا وفات کے بعد، یا اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سب جو ہیں وہ حلال ہیں، ان کے، اس کے اندر بھی شرط ہے، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، تم طلب کرو، تم ان کے طالب بنو، یعنی یہ اسلام کا سسٹم ہے۔ ویسے تو مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اسلام میں جو مرد کو اتھارٹی دی گئی ہے، ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس نے طالب کرنا ہے، اس نے پرپوز کرنا ہے بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، تو اس نے پرپوز کرنا ہے اور ساتھ اس نے حق مہر ادا کرنا ہے۔ اور اس کے اندر شرط کیا ہے؟ محسنینا، کہ تم ان کو پروٹیکشن میں لے کے آؤ گے، تم محسن ہوگے، تمہارا کوئی ٹیمپریری ارادہ نہیں ہوگا کہ چلو 2 دن کے لیے شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد ختم، نہیں، نیت شادی کے شروع میں ہوگی ہمیشہ کے لیے پروٹیکٹ کرنے کی، غیر مسافہین، صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جو شیعہ حضرات میں ایک نکاح متع ہوتا ہے، وہ تو اس سے کلیئر ہے، اس کے اندر یہی پرابلم ہے۔ وہ پہلے معاشرے میں رائج تھا ایک نکاح جس کے اندر لوگ چند دن کے لیے نکاح کر لیتے تھے، کہیں سفر پہ گئے ہیں تو وہاں پہ نکاح کر لیا، اس کے بعد وہ اس کے اندر شامل ہوتا تھا کہ یہ 15 دن کا نکاح ہے، جب نکاح 15 دن گزر جاتے تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا تھا، اب وہ ان کا رواج تھا، تو اس رواج کو بھی امیڈیٹلی ختم نہیں کیا گیا، لیکن یہ جب آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیثوں میں بھی اس کو منع کر دیا، اور اس آیت سے کلیئر ہے کہ آپ نے جب بھی شادی کرنی ہے، اس شادی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے خواہش پوری کرنی ہے اور بس، نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اس خاتون کو ہمیشہ کے لیے اپنی پروٹیکشن میں لے کے آنا ہے۔ شادی کے وقت نیت نہیں ہونی چاہیے، بعد میں اگر ڈیورس ہو گئی کسی وجہ سے تو وہ پھر بعد کی بات ہے، لیکن وہ بھی ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ تو اس میں سمجھنا یہ چاہیے کہ جو لوگ اگر دل میں ارادہ رکھ لیں، یہ سعودیوں میں بھی نا آج کل ایک وہ نکاح مسیار شروع ہوا، اس میں بھی ہوتا ہے کہ دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے گئے تو 3 سال کا دل میں ارادہ کر کے شادی کر لیتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے کیونکہ ان کو فتویٰ ملا کہ زبان سے تو کہنا حرام ہے، اس لیے دل میں ارادہ رکھ لو، تو ہر طرح کے فتوے مل جاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ دل میں اگر کوئی ارادہ رکھ لے تو قانون تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک آدمی کو خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کرنا چاہے کہ وہ جائے اور عورتوں سے شادیاں کرنی شروع کر دے اور شادی کرے اور 2 دن بعد طلاق دے دے، تو قانونی لحاظ سے اس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو سمجھنے والی چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرید ہے، یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آگے اس کو جواب دینا ہوگا، چاہے وہ وقتی شادی کی ہو، چاہے وہ خفیہ نکاح کی ہوں گے، وہ بھی اگلی آیت میں خفیہ نکاح کی بھی الفاظ ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر کوئی خفیہ نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ قانون تو کچھ نہیں کر سکتا، قانون کو تو پیپر کے اوپر 2 گواہوں کے دستخط چاہیے اور اس کے بعد قانون تو نکاح کو ریکگنائز کر لے گا، اور اس نے ویسے اپنے محلے والوں سے یا اپنے خاندان والوں سے یا جن سے بھی چھپایا ہوا ہے اور خفیہ کیا ہوا ہے، تو خدا کے سامنے تو جا کے اس کو جواب دینا پڑے گا، ان لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا جو خفیہ نکاح کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو ایسے نکاحوں کے گواہ بنتے ہیں، تو اس کو خیر آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو قید نکاح میں ہوں، سوائے ان کے جو تمہارے سیدھے ہاتھ کی ملکیت بن جائیں، یہ فریضہ ہے اللہ کا تم پر لکھا ہوا۔
اور حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے ان کے سوا جو بھی ہیں، یعنی جو عورتیں ہیں، کہ تم ان کے طالب بنو اپنے مالوں کے ذریعے، ان کو قید نکاح میں لینے کے لیے، ان کو حفاظت میں لینے کے لیے، نہ کہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پھر جب تم فائدہ حاصل کرو ان سے، فائدہ تو مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے ذمہ ہے کہ پھر جب تم ان سے فائدہ حاصل کرو، منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ادا کرو ان کے مہر فریداتن، اس حال میں کہ وہ فریضہ ہوں، یعنی ایک فرض کی حیثیت ہے۔ اس چیز کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض ٹھہرایا ہے عورتوں کو ان کے مہر ادا کرنا، اور یہ اب انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب یہ فرض ٹھہرایا ہے تو آپ نے ان کو ادا کرنے ہیں، اور وہ مہر ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ادا کیے نہ کیے۔ 500 روپیہ مہر لکھوا لیا یا 32 روپے شرعی مہر لکھوا لیا، یعنی یہ ادا کرنا ہے نہ کرنا تو کمانے نہیں رکھتا۔ 32 روپے تو لوگ فقیر کو نہیں آج کل دیتے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، یہ تراضیتم جو ہے یہ باب تفاعل ہے، ترادا یترادا، ترادا وہ دونوں، وہ آپس میں راضی ہوئے، یعنی اس میں یہ شامل ہوتا ہے دو پارٹیاں۔ تو تراضیتم جب تم ایک دوسرے سے راضی ہو، یعنی ہوا یہ کہ شادی ہو گئی، مہر بھی لکھ لیا، اب مہر مثلا معجل تھا، بعد میں دینے والا تھا، یعنی یہ مہر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے مہر معجل، معجل میں ہوتی ہے اجلت، وہ تو فوراً دینا ہوتا ہے تو وہ لوگ نکاح کے ساتھ ہی ادا کر دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے معجل، یعنی اس میں اجل ہوتا ہے، اس میں ٹائم ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے، تو وہ بعد میں دینا تھا۔ اب کسی وجہ سے شوہر غریب ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، یا بیوی نے ویسے ہی کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں پیسے کی، تم، تو وہ اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اب وہ مرضی ہے، اپنی رضا سے کوئی عورت اپنے میاں کو مہر معاف کر دے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کچھ حرج نہیں تم پر، کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما، اس میں جو تراضیتم بھی، جو تم ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ، تم آپس میں راضی نامہ کر لو، راضی خوشی ہو، من بعد الفریدہ، مہر کے ٹھہرانے کے بعد، اس کو فرض کرنے کے بعد فرض ٹھہرا لیا جو نکاح کی شرط تھی، اور اس کے بعد بیوی نے کہا کہ اچھا جی میں مہر معاف کرتی ہوں تو ٹھیک ہے۔ یہ اب بیوی کی مرضی ہے، کسی مرد کو نہ تو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے اور نہ یہ ڈیزائربل ہے کہ آدمی اپنی بیویوں سے پیسے معاف کراتا پھرے۔ ہمارے معاشرے میں تو خیر اٹس ویری انفارچونیٹ کہ لوگ وہ مہر رکھتے ہی نہیں، رکھتے ہیں تو اتنا معمولی رکھتے ہیں جو ان کی حیثیت کے مطابق ہی نہیں ہوتا، تو وہ بات اس کو فارم کے اندر بھرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں کہ بس ٹھیک۔ کچھ جگہوں پہ جہاں لوگ ذرا دھیان کرتے ہیں وہاں بات کا تو الٹی سچویشن ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ مہر لوگ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اتنا نامعقول مہر رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لکھنؤ ٹائپ جگہوں کے متعلق میں نے سنا تھا کہ وہ رکھتے تھے، اچھا جی مہر میں پتہ نہیں ہوتا معجل تھا، اور مچھر کی اتنے کلو چربی، اور ظاہر ہے مچھر کی چربی ہوتی نہیں، یہ اس سے ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ ایسا مہر ہے جو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کبھی ڈیورس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو وہ بھی ایکسٹریم ہے، اور یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ مہر جو ہے وہ معمولی بالکل رکھا جائے اگر حیثیت ہو۔ ہاں جس کی حیثیت نہیں ہے، جو غریب ہے، مزدور ہے، ٹھیک ہے، وہ 32 روپے بھی رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اس نے اپنی حکمت کے تحت یہ قوانین رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اگر کوئی لا کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کرے گا ظاہری کاغذات کے ذریعے، اور دل میں اس کی نیت فرق ہوگی، تو پھر اللہ تو علم رکھتا ہے، اللہ کے پاس جا کے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ پھر جو تم نے فائدہ اٹھایا ان سے تو ان کو ادا کرو ان کے مہر فریضہ سمجھ کر، اور کوئی حرج نہیں تم پر اگر آپس میں راضی ہو جاؤ، آپس میں راضی نامہ کر لو مہر ٹھہرانے کے بعد، بے شک اللہ تعالی علیم ہے، حکیم ہے۔ وا، اور
من جو لم یستتی جو استطاعت نہ رکھے منکم تم میں سے، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو تم میں سے، طولن، طول کا ویسے مطلب ہوتا ہے، تالا یا طولو کا مطلب ہوتا ہے دراز ہونا، لمبا ہونا، تالا یہ طولو اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ لمبے ہونا بھی، یعنی خیرات کرنا، بخشنا۔ تو اس سے پھر ایک تو ورڈ استعمال ہوتا ہے طول، طول ایک قسم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے لمبائی، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تول جو اس آیت میں یوز ہوا ہے، اس تول کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، مال، دولت۔ تو جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو مال کی، قدرت نہ رکھتا ہو پیسوں کے لحاظ سے، یعنی وہ ایک تو مہر کا انتظام نہ کر سکتا ہو، پلس اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اگر بیوی گھر میں لائے گا تو اس کا نفقہ ادا کر سکے۔ یہ بھی کانسیپٹ اب آج کل ایک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ شادی کر کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیوی کمائے گی، پڑھی لکھی بیوی ہوگی، ڈاکٹر ہوگی تو وہ کمائے گی اور ساتھ گھر کا خرچہ چلائے گی۔ یہ اسلام میں اس طرح کی کسی چیز کی اور اس طرح کی کسی نیت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ گھر کا خرچہ چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، بائی چانس کوئی مرد غریب ہو گیا، اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، چلو کچھ ہو گیا اور بیوی نے اس کو دے دیا، وہ ایک فرق بات ہے۔ بٹ نیت یہ کرنا کہ ہاں ہاں میں شادی کروں، میاں بیوی مل کے گھر کا خرچہ چلائیں گے اور میری بیوی بھی کام کرے، یہ سسٹم کے بھی خلاف ہے، معاشرتی جو انسان کا میاں بیوی کا سسٹم ہے اس کو بھی یہ تباہ کرنے والی چیز ہے، اور مرد کی غیرت کے بھی خلاف ہے۔ جو خواتین کام کچھ ایسے ہیں، یعنی خواتین کو کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا، مرد کی یہ نیت ہوگی کہ وہ پیسے کمائیں گی اور میں اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا، اس نیت میں پرابلم ہے۔ باقی خواتین کام کرنا چاہتی ہیں، پیسے کمانا چاہتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے تو حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا، تو وہ اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال کے کمانے کی جو ضرورت تھی اس سے آزاد کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دین کا کام کر رہتے تھے، لوگوں جا جا کے پیغام دیتے تھے، تو پیسے کمانے کے لیے آپ کو پھر وہ پریشانی نہیں تھی۔ اور اس میں ایسی سچویشن میں ظاہر سی بات ہے کوئی حرج نہیں، وہ تو سنت ہے، اور حضرت خدیجہ کاروبار کرتی تھی تو وہ بھی اگر خواتین کاروبار کرتی ہیں، خواتین جاب کرتی ہیں، خاص طور پہ کچھ جابز ایسی ہیں جو اگر خواتین نہ کریں تو معاشرت ایکچولی کولیپس کر جائے۔ اگر خواتین ٹیچر نہ ہوں، خواتین نرسیں نہ ہوں، خواتین ڈاکٹر نہ ہوں، تو پھر جو معاشرے کی آدھی آبادی ہے جب ان کو کوئی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے اور ان کے ہاں جو جیسے یہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کہاں جائیں گی بیچاری؟ تو وہ خواتین جو لیڈی ڈاکٹر بنتی ہیں وہ تو ایک طرح سے معاشرے پر احسان کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، اگر مال کی جو ہے وہ کشادگی نہیں ہے، اَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کہ تم شادی کر سکو۔ اب یہاں محسنہ کا مطلب آزاد کے معنی میں، آزاد مومن عورتوں سے، یعنی شادی مومن عورتوں سے کرنی ہے۔ پھر ایک جگہ اجازت دی جاتی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی شادی ہو سکتی ہے، مشرک عورتوں سے شادی قطعا نہیں ہو سکتی، یہ ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھا ہے۔ تو اگر وہ مومن عورتوں سے جو آزاد ہیں ان سے شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو پھر وہ نکاح کر لے ان سے جو کنیزیں ہیں۔ اور کنیزوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کنیز کا جو نان نفقہ ہے وہ اس کے مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی اجازت لے لے کسی کنیز کے مالک سے تو اب اس کو اس سے نکاح ہو جائے گا، مگر اس کا نان نفقہ مالک کی ذمہ داری رہے گی۔ من فتیاتکم المؤمنات، یہ فتح کا بنیادی طور پہ مطلب ہوتا ہے نوجوان، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، اس سے مطلب پھر خادم بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم خادموں یا ملازموں کو لڑکا کہہ کے بلاتے ہیں، تو لڑکے کا مطلب لڑکا ہوتا ہے ینگ بوائے، اور لڑکے کا مطلب ملازم بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دکان پہ لڑکا رکھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے دکان پر ملازم رکھا ہے۔ تو عربی میں بھی فتح
نوجوان کو بھی کہتے ہیں، شاگرد کو بھی کہتے ہیں، ملازم بھی کو بھی کہتے ہیں۔ فتح کی پھر جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فتاتن، اور اس کا مطلب ہو گیا خادمہ، اور اس کی پھر جو پلورل ہے وہ ہے فتیات، جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ تو وہ خادمائیں یا وہ کنیزیں جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں مومن، ان سے نکاح کر لو۔ تو جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ غلام عورت سے نکاح کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو قدرت نہ رکھے تم میں سے کہ نکاح کر سکے مومنہ آزاد عورتوں سے، تو وہ نکاح کر لے ان کنیزوں سے جو تمہارے قبضہ میں ہیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کے متعلق۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں افعال التفضیل۔ افعال التفضیل کا مطلب ہے کہ افعال کا صیغہ، یعنی افعل کے وزن پہ، جیسے اکبر، جیسے اصغر، جیسے اعلم، اور یہ ہوتا ہے کمپیریٹیو، زیادہ بڑا، زیادہ چھوٹا، زیادہ جاننے والا۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمان کو۔ اور جب عالم کے ساتھ کچھ نہیں آ رہا، یعنی اگر تو آگا من تو پھر تو ہوگا زیادہ بڑا، اور اگر اکیلا اکبر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا سب سے بڑا، پھر سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، واللہ عالم، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کس چیز کو، بھی ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو۔ یعنی اگر وہ کنیز خاتون ہے اور وہ مسلمان ہو گئی ہے، اسلام سے پہلے تو خیر خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، اور لوگ ویسے ہی پکڑ کے بھی لے آتے تھے اور لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے، جو حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ویسے یہ حبشی تھے اور چھوٹے سے تھے، تو ڈاکو اٹھا کے ان کو لے گئے اور پھر ادھر آ کے بیچ دیا، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، حضور نے ان کو آزاد بھی کر لیا اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا۔ اور ان کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، پھر ان کے باپ اور چچا انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے، اور جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے حضور سے کہا جی کہ ہمارا بیٹا ہمیں دے دے، تو اور پیسے لے لیں اس کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے لینے کے بجائے کہا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بچے سے پوچھ لیں۔ اور حضرت زید کو کچھ عرصہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں حضور کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہ میں اپنے سگے ماں باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور وہ منہ بولے بیٹے بن گئے۔ تو اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا، لیکن اسلام کے آنے بعد جو اونلی آپشن کہ کسی کو غلام بنایا جا سکتا تھا وہ یہی تھی کہ کوئی جنگ ہو گئی اور جنگ میں جو قیدی ہو کے اگر آگے وہ غلام بنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فتح کر کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تو وہاں پہ لوگوں کو غلام بنا لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں صرف انہیں غلام بنایا جا سکتا تھا۔ تو اب وہ ظاہری بات ہے اس کیس میں جو ایمان لائے جو غلام بنے ہوں گے وہ مشرک ہوں گے جنرلی، اور پھر مسلمان معاشرے میں آ کے غلام بن گئے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ تو اب ان عورتوں نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے تو آدمی کو یہ ہوتی ہے کہ یہ تو پہلے مشرک تھی، اب اس نے پتہ نہیں کیوں اسلام قبول کیا، پتہ نہیں اس کا ایمان کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مومنہ آزاد عورت ہے یا مومنہ غلام عورت ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کے متعلق۔ ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے آزاد اور شریف لوگوں سے زیادہ فوقیت حاصل کر دے ایمان کے لحاظ سے، اس کا پیمانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم اندازے نہیں لگا سکتے کہ فلاں بندہ زیادہ نیک ہے اور فلاں بندہ کم نیک ہے۔ ہم صرف جو اسٹیٹمنٹ اگر دے سکتے ہیں تو عقیدے پر دے سکتے ہیں، اگر کسی نے عقیدہ فاسد رکھا ہو تو ہم کہیں گے یہ عقیدہ فاسد ہے یا عقیدہ کفر ہے۔ ادروائز ہم ایک آدمی کے متعلق یہ اسٹیٹمنٹ دینی کہ یہ تو بڑا ہی دو نمبر ہے، تو اس کے تو یہ تو جھوٹ موٹ کا مسلمان بنا ہوا ہے، یا بس یہ بظاہر نیک بنا ہوا ہے اندر سے یہ نیک نہیں ہے، یہ ہم نہیں دے سکتے۔ واللہ عالم۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں، یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی تم سب انسان ہو، تم ایک ہی سپیشیز ہو، سب کے سب انسان ہو۔ یہ تو ایک سچویشن ایسی ہو گئی کہ کسی کو غلام بننا پڑ گیا،
یا اگر ہم آج کے دور میں سوچیں تو یہ تو ایک سچویشن کی بات ہے کہ کوئی امیر ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا، کسی کو خدمت کرنی پڑ گئی اور کوئی مخدوم بن گیا. بنیادی طور پر تو سب انسان ہیں. انسان تمام کے تمام آدم اور حوا کی نسل سے ہیں، چاہے وہ غلام ہیں یا چاہے آزاد ہیں. اور اسلام کے اندر تو خیر غلامی کا اس طرح کانسیپٹ ہی نہیں تھا، جو ایونچولی طرح طرح سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی ڈیگریڈڈ مت سمجھو. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس نکاح کر لو ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے. ویسے نارمل کیس میں گھر والوں کی اجازت سے ہوتا ہے، اہل کا مطلب سے گھر والے بھی ہوتا ہے، یہاں یہ ان کے مالکوں کی سینس میں ہے. اور وہ ظاہر ہے اجازت لینی ضروری ہے، کیونکہ جس کی قبضے میں، اب یہ پھر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غلام کا مطلب ہوتا تھا جیسے گائے بکری ہو. اگر کوئی سڑک کے اوپر اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ تم نے کیوں کیا. جو مشرکوں کا سسٹم تھا اور جو پریویلنٹ تھا اور بہت عرصہ پریویلنٹ تھا. اور یہ جو زیادہ ظلم بتائے جاتے ہیں نا کہ بہت ظلم سہے مسلمانوں نے، حضرت بلال نے، حضرت سارہ نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بلال غلام تھے. تو ان کا جو مالک تھا امیہ، وہ ان کو گرم ریت کے اوپر گھسیٹتا تھا. جو جب اس کو قتل کیا فتح مکہ کے بعد تو لوگوں نے کہا تم نے اس کو قتل کر دیا، تو حضرت بلال نے اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی. اس وقت بھی ان کی جو کھال تھی وہ ساری جھلسی ہوئی تھی اور ادھڑی ہوئی تھی، جو ظلم ان کے مالک نے کیے. تو اور اس وقت کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، غلام کے اوپر ظلم کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا. تو اس لیے غلام کی وہ حیثیت نہیں تھی. یہ جب آیتیں ہم پڑھیں تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو پس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ادا کرو ان کے مہر معروف طریقے سے، دستور کے مطابق. ریزنبل، معروف سے مراد ہوتی ہے بیسیکلی ریزنبل. تو ان کو ان کے ریزنبل مہر ادا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کنیز سے شادی کرنے کے لیے بھی فرما رہے ہیں کہ اس کو ریزنبل مہر ادا کرو. تو اگر نارمل آزاد عورت سے شادی کرنی ہے تو اس کو بھی ریزنبل مہر ادا کرنا ہے. 32 روپے یا 500 روپے یا 5,000 نہیں ادا کرنا جس کے پاس پیسے ہوں. محسنات، اب یہ پھر ہوئی ان کو قید نکاح میں لانے کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے. غیر مصافحات، نہ کہ وقتی خواہش پوری کرنے کے لیے. ولا متخذات اخدان، متخذ تو ہو گیا بنانے والا، کرنے والا، یعنی اتخذا جو ہم نے سورہ بقرہ میں ورڈ بہت یوز ہوتا تھا، انہوں نے بچڑے کو بنا لیا. تو کسی کو کوئی چیز بنانا، دو اس کے مفعول ہوتے ہیں اتخذا کے. تو متخذہ بنانے والی، کہ وہ پروٹیکشن میں آنے والی ہوں، وہ وقتی خواہش پوری کرنے والی نہ ہوں، اور وہ نہ ہوں بنانے والی اخدان. خدن جو ہے دانون، اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے دوستی. اور اگر مرد اور عورت کے معاملے میں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپی آشنائی. اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اور نہ چھپی آشنائی کرنے والی ہوں، یعنی جب تمہارا ان سے نکاح ہو تو نکاح کی شرطیں کیا ہیں کہ تمہاری نیت یہ ہو کہ تم نے ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے کے آنا ہے، ہمیشہ کے لیے نیت رکھ کے نکاح کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دینا کو وقتی خواہش پوری کرنا کا مقصد نہیں ہو سکتا نیت کے اندر. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے چھپی آشنائی رکھ لو. نکاح چھپی آشنائی نہیں ہو سکتا. نکاح میں اور چھپی آشنائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیہ بالغربال، کہ اس نکاح کا اعلان کرو. ایک اور حدیث میں ہے نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو، تاکہ مسجد میں نکاح ہو، سب کو پتہ لگ جائے کہ ان کا نکاح ہو گیا، اور اس کے اوپر دف بجاؤ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حرام اور حلال کے درمیان فرق جو ہے وہ دف بجانا اور گانا گانا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ غربال کے لفظ، یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں ہم ڈھولکی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو شادی بیاہ پہ گانے گائے جاتے ہیں، ویسے تو اسلام میں اس طرح گانوں کو اتنا کو پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ جنرلی گانے جو ہوتے ہیں وہ ذرا اخلاق سے گرے ہوتے ہیں. لیکن شادی بیاہ کے گانوں میں کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوتی. تو وہ شادی بیاہ کے گانے گانا ایکچولی ریکمینڈڈ ہے، تاکہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جی ان کے گھر میں ڈھولک بج رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے شادی میں انوائٹ کرنا ہے سب کو اور ان کو ضروری کھانا کھلانا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے.
تو لیکن یہ اوپن ہوتی ہے شادی، نہ تو اس کے اندر ٹیمپرری ہو سکتی ہے جو نکاح متع ہے، نہ تو وہ ہو سکتا ہے، اور نہ یہ چھپی آشنائی کو خفیہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں۔ کسی نے زبردستی یہ کام کرنے ہیں، اور اگر یہ کر رہے گا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن سے وہ چھپا لے گا، اگر اپنی بیوی کو بتائے گا نہیں، وہ جائے گا فرانس میں پڑھنے کے لیے کوئی سعودی، اور اس کو جا کے شادی کر لے گا، اور اس کو کچھ نہیں بتائے گا کہ میں 3 سال بعد تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اور 3 سال بعد اس کو ڈیوورس دے کے آ جائے گا، تو اس نے 3 سال بیوی کو دھوکہ دے لیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اگر وہ اس کی ایک بیوی موجود ہے اور اس سے چھپ کے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، تو وہ پھر اس بیوی کو دھوکہ دے لے گا، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں متع تو اس طرح نہیں ہوتا، ایون شیعہ حضرات بھی اس کو مانتے ہیں لیکن کرتے کوئی بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے، اتنی گھناؤنی سی چیز ہے، ان کے اب اس کا رواج نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سے آپ پوچھیں کہ اچھا جی آپ نکاح متع جائز ہے، ہاں جی ہاں جی بالکل جائز ہے، انہوں نے کہا جی پھر اپنے بچوں کا کر دیں، تو کبھی بھی نہیں کریں گے، مر جائیں گے نہیں کریں گے۔ اور خفیہ نکاح کئی لوگ کرتے ہیں، اور پھر کئی سالوں بعد پتہ لگتا ہے، یہ آج کل تو اس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ وہ سیاستدانوں نے جب اپنے گوشوارے دینے ہوتے ہیں تو اس میں پوری ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، اب ان کی بیویوں کی بھی ڈیٹیل دینی شروع ہوئی ہیں کہ فلاں سیاستدان نے چھپ کے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور فلاں نے کی ہوئی تھی، تو چھپ کے شادیاں کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آپ کو اگر کبھی کوئی کہے کہ یہ خفیہ نکاح میں شامل ہونا ہے اور اس کی کوئی گواہی دینی ہے، تو قطعاً کسی کے خفیہ نکاح میں شامل نہ ہو، قطعاً کسی کے خفیہ نکاح کی گواہی نہ دے، قطعاً اس کو پروٹیکٹ نہ کرے۔ اچھا، انہوں نے یہ ڈھولک والی جو سوال کیا، تو ایک تو ڈھولک کا لفظ تو یہاں موجود ہے بالغربال، دوسری والی حدیث میں وہ کلاس کے بعد انشاءاللہ کویسچن آنسر سیشن میں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان۔ اور اللہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم ایک دوسرے میں سے ہو، تم ایک ہی جنس میں سے ہو سب کے سب، بس نکاح کرو ان کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، ریزنیبل مہر دو انہیں، اور ان کو نکاح کی پروٹیکشن میں لاؤ، نہ کہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے اور نہ چھپی آشنائیاں کرنے کے لیے، یعنی وہ نکاح کی پروٹیکشن میں آنے والی ہوں، خواہشیں پوری کرنے والی نہ ہوں، چھپی آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر اگر وہ، اب یہ احسنہ جو ہے نا، یہ اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ زوریبا کا مطلب ہے اس کو مارا گیا، ضربا اس نے مارا، زوریبا وہ مارا گیا، یعنی اس کو کسی نے مارا، زوریبا۔ زوریبو ہے ان سب کو مارا گیا، زوریبنا ان سب عورتوں کو مارا گیا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، زوریبنا ان سب عورتوں کو مارا گیا۔ یہ ہے احسینہ، یعنی اوریجنلی تھا اسلم یسلم کے وزن پہ احسنہ یحسنو، تو احسنہ ہے اس نے حفاظت میں لیا، احسینہ اس کو حفاظت میں لیا گیا، پیسو وائس ہے یہ، پھر اس سے پلورل بنے گا احسنو، ان مردوں کو حفاظت میں لے گیا۔ اب اس سے ذرا دیکھیں، یہ ہے ضربنا، تو ضرب تو ہو گیا احسن، اور آگے نون زبر نہ لگانا ہے، تو یہ بن جائے گا احسننا، احسننا، ضربنا احسننا، تو پھر یہ دو نونوں اکٹھے ہو گئے، شد سے لکھے جاتے ہیں۔ فَإِذَا اُحْسِنَّا، پھر جب وہ پروٹیکشن میں آ جائیں، پھر جب ان کو حفاظت میں لے لیا گیا، جب وہ پروٹیکشن میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر اس کے بعد وہ کریں ارتکاب بے حیائی کا، بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر ہے، ان کے لیے ہے، ان کے خلاف ہے، نصف، آدھا، پھر ان کے اوپر آدھا ہے اس کا، کس کا، یعنی جو سزا،
ما علی المحسناتی آدھی ہے سزا اس کی جو آزاد عورتوں کی. اب یہاں محسنات سے مراد ہے آزاد عورتیں، یا شادی شدہ نہیں ہے. ما علی المحسنات من العذاب، آدھی ہے سزا ان کی جو آزاد عورتوں کی سزا ہے. تو یہ پھر سزا سورہ نور کے اندر آئی. پیچھے تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ ان کی سزا ابھی نہیں بتائی جا رہی، ان کو قید کر دو، اور اگر ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے، پھر وہ راستہ سورہ نور میں سزا بتائی گئی 100 کوڑوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے کیس میں اگر یہ ہوگا تو 50 کوڑوں کی سزا ہوگی. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے من جو خشیہ ڈر جائے، انتا مشکل میں پڑنے سے. یعنی انت کا مطلب ہوتا ہے کسی مشکل میں پڑ جانا. وہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، وہ لو شاء اللہ لعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، جہاں پہ یتیموں کے ساتھ مال ملا جلا کر کھانے کی اجازت دی گئی تھی. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، یعنی یہ چیز کہ اگر کسی نے نکاح کرنا ہے غلام عورت کے ساتھ، تو یہ اس کے ساتھ ہے جس کو ہوئے گا میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا اٹھا سکوں بوجھ، ایک آزاد عورت کو شادی کر کے اس کا نان نفقہ اٹھا سکوں میں، تو یہ میرے لیے بڑی مشکل ہے. تو پھر اس کیس میں ہے، اور وہ اب اس کو ہو کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو، اگر ابھی تم حوصلہ کرو اور کوشش کرو کہ تمہارے پاس پیسے آ جائیں، تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم آزاد عورت سے ہی شادی کرو. یعنی ڈیزائربل تو یہی ہے، کیونکہ ایک خاتون ہے وہ ملازم نوکر کسی اور کی ہے، کنیز کسی اور کی ہے، تو اس نے اس سے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر وہ آ جا نہیں سکتی کوئی اس کی اپنی، اور پلس تم بیوی تو تمہاری ہے اور خرچہ اس کا دے رہے ہیں کوئی اور شخص، تو یہ اس طرح ڈیزائربل چیز تو ہے نہیں. اس لیے یہ کہا گیا کہ اگر یہ نہ کرو تو بہتر ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی بہت مشکل پریشانی ہے اور تم نے کر بھی لیا تو واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دی ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جب وہ پروٹیکشن میں آ جائیں اور اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے اوپر ہے نصف اس سزا میں سے جو آزاد عورتوں پہ ہے. یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اندیشہ ہو مشکل میں پڑنے کا یا گناہ میں مبتلا ہونے کا، اور یہ کہ تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اب آپ نے یہاں پر تھوڑا لیٹیٹیوڈ دے دیا، وہ ڈھولکی کہہ کے، وہ دف اور ڈھولکی میں فرق ہے. دف جو ہوتی ہے ایک سائڈ سے اوپن ہوتا ہے، اور ڈھولکی جو ہوتی ہے وہ دونوں سائڈ سے کلوزڈ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ باجا گاجا بھی ہوتا ہے، وہی جاتا ہے. اور وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ڈھولکیاں کرنے کا. ایک تو میں یہ باتیں کر دوں، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا غیر بال، غیر بال کا مطلب ڈھول ہوتا ہے، اور دف کے لیے دف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور جو اس کو ہمارے یہاں لوگ ڈھولکی کہتے ہیں، یہ نہیں بیان ہو رہی کہ ڈھولکی کا فنکشن کر لیا جائے، اس کے اندر گانا بجانا کر لیا جائے اور ڈیک لگا دی، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. جو پرانے زمانے کا سسٹم ہوتا تھا کہ کئی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ ڈھولکی بجا کے گانا گا رہے ہیں، تو ہمارے یہاں ڈھولکی بجائی جاتی، کسی نے دب بجانی ہے دب بجا لے، ڈھولک بجانی ہے ڈھولک بجا لے. یہ چیز کہ وہ ایک طرف سے کھلی ہے ایک طرف سے بند ہے، یہ تو خیر فقہا کی وہ ڈیٹیل ہے، لیکن غربال کا مطلب بنیادی طور پر ڈھول ہی ہوتا ہے. اور دف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جو ابھی جو حدیث ہے اس میں دف کا لفظ ہے کہ فصلو، میں نے یہ چیٹ میں پیسٹ کر دی ہے جن کا کوشچن بھی تھا، فصل ما بین الحلال والحرامی، حلال اور حرام کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو فرق ہے، الدف وہ دف ہے، والصوت فی النکاح، اور نکاح کے اندر آواز ہے، یعنی نکاح میں جو عورتیں اکٹھی ہو کر گانے گاتی ہیں، اور اس کے اندر حرج نہیں ہے جو گھروں میں ڈھولک بجا، ہمارے یہاں ڈھولک بجائی جاتی ہے.
میوزک کا استعمال نہیں ہے. نہیں میوزک دیکھیں آپ اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہے میوزک جو ہمارے یہاں جنرل میوزک ہے, موسیقی ہے, وہ تو ساری کی ساری لچر اور بےہودہ ہے نا, اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی میوزک کی بھی اب وہ لمبی ڈیٹیل ہے. میوزک میں بنیادی چیز ان کے لیرکس ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو حرام کیا گیا ہے. اس بنیادی کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے. جیسے تصویر حرام اس لیے کی گئی کہ اس کی شرک کیا جاتا تھا, اس کی مورتیاں بنائی جاتی تھیں. ایسی تصویریں جو پردوں پہ لٹکی ہوتی تھیں ان کو منع کر دیا گیا. ایسی تصویریں جو فرش پہ بچھی ہوتی تھی اس کو منع نہیں کیا گیا تھا. تو آج کے دور میں ہم تصویر, آج بھی اگر ہم دیواروں پہ تصویریں سجا لیں گے اپنے بزرگوں کی یا ایون قائد اعظم کی, تو وہ حرام ہے, وہ غلط ہے, بیکاز وہ شرک کے ساتھ ریزمبلنس دیتی ہے. میوزک جو اس وقت میوزک استعمال ہوتا تھا اور آج بھی 95% جو میوزک استعمال ہوتا ہے وہ واہیات ہوتا ہے, وہ حرام ہے, اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. لیکن مگر سر وہ ساز یا ڈھول یا دف وہ فرق چیز. مگر سر وہ میوزک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت جو میں نے سنی ہے, مطلب جی جی گردن راوی جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹوں کی بھی گھنٹیاں بجتے سنتے تھے تو آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے. یعنی کسی قسم کی ساؤنڈ جو میوزک کا ٹچ دے اس کو وہ ناپسندیدہ سمجھتے تھے. اچھا, اور میں اگر نے یہ ویسے جو روایت سنی نہیں, مجھے اس کا ریفرنس ضرور بھیجیے گا, میں بھی اس کو چیک کروں گا. ایک تو جی جی جو گانے کے متعلق ہے شادی کے جو لیرکس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آج کل جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں کوئی اتنے پسندیدہ الفاظ استعمال نہیں کرتے جس کو اب لیرکس کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے دو طرح کی حلقہ احباب ہیں, جو کہ وہ حلقہ جو ایک دوسرے سے بعض اوقات ناواقف ہوتے ہیں. اگر اس آدمی نے حلقہ احباب میں اپنی شادی کا اعلان کر دیا ہے اور ایک حلقہ احباب میں نہیں کیا, مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی غلط کام تو نہیں ہوا اس سے. جی میں بتا دوں. پہلی بات تو جو آپ نے شادی کے گانے کی, اگر جو آج کل شادیوں میں گانے لوگ ڈیکوں پہ بجاتے ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور وہ نہیں بجانے چاہیے, اور بالکل کلیئر ہے. اور یہ جو مہندیوں کے فنکشن ہوتے ہیں انتہائی فضول فنکشن ہے اور بالکل نہیں کرنے چاہیے, یہ تو کلیئر ہے. دوسری شادی میں جو رول ہے نا, رول یہ ہے کہ کیا کسی سے چھپایا گیا, بیسیکلی آسان طریقہ اس کو سمجھنا چاہیے. اگر دو حلقہ احباب ہیں, ایک میں بتا دیا اور ایک سے چھپا لیا تو یہ چھپی آشنائی ہے, پھر یہ غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. شادی کو چھپا نہیں سکتے. اعلان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں 20 کروڑ کی آبادی ہے تو ہر بندے کو جا کے بتانا ہے, لیکن آپ نے ایک بندے سے بھی چھپانا نہیں ہے. اگر آپ نے چھپایا تو یہ خفیہ شادی ہے. نہیں کر پایا, مثال ہے کہ یہ چھپایا نہیں ہے, ایک حلقہ احباب کو پوری طرح پتا ہے اور ایک حلقہ احباب کو پارشلی پتا ہے. نہیں ایسا تو کیوں ہے؟ اس میں وہ مطلب کہ جیسے جیسے پتا دن گزرتے جائیں گے پتہ چلتا جائے گا. نہیں, جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے تو کیوں پتہ لگا, وہ امیڈیٹلی کیوں نہیں پتا. دیکھیں نا, ایک آدمی کے دوست ہیں, اس نے ایک دوست سے چھپا لیا اور ایک کو بتا دیا, تو جس سے چھپایا ہے وہ غلط ہے نا. جی احمد صاحب نے یہ ڈھولک اور دف کا سوال کیا. دیکھیں جی, دف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور غربال کا بھی استعمال ہوا ہے. غربال ڈھول کو کہتے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈھول منانا منع ہے. ہمارے ملک میں تو جو میجر جس کو آپ کہیں گے جو فقہ ہے وہ بریلوی ہے, تو ان کے یہاں تو یہ جو سما ہوتا ہے اس کے اندر تو وہ سارے ساز بجا لیتے ہیں, تو وہ تو اس کو غلط نہیں سمجھتے. مختلف لوگوں کی مختلف انڈرسٹینڈنگ ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ میجورٹی جو میوزک پہ اوپر لیرکس ہوتی ہیں وہ ہوتی فضول ہیں, تو اس لیے اگر کوئی میوزک کو حرام سمجھ لیتا ہے تو کوئی خاص حرج کی بات نہیں ہے. اگر کوئی ملی نغمہ ہو رہا ہے تو اس میں جو مرضی ساز ہو, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہیں پہ آتا ہے جہاں پہ لیرکس ٹھیک نہیں ہوتے, اور وہ کیونکہ میجورٹی میں ہے تو اس لیے اگر یک جنبش قلم آپ سارے میوزک کو غلط کہہ دیں تو دیٹ از آلسو فائن. کو اتنا بڑا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بڑا کوئی غلط کام ہو جائے گا کہ جی فلاں گانے کو ہم نے اجازت نہیں دی گانے کی, تو کوئی بات نہیں, نہ کریں. اگر کوئی خاتون بیوہ یا مطلقہ کسی مرد سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی آلریڈی اولاد کی ہے, وہ لڑکی ہے اس کی, تو اس مرد سے پردہ رہتا ہے اس کا مطلب وہ, یا اس کی بیٹی بن جاتی ہے.
دیکھیں جو یہ تو وہی ہے نا، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، جو جہاں سے یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، تو وہ محرم بن جاتی ہے. باقی جو پردہ ہے نا، پردہ فرق چیز ہے. محرم کی یعنی محرم ہی مجھے رہا تھا، محرم بن جاتی ہے. ہاں جی، محرم بن جاتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا.